رائٹ نو 45% جو شوگر پروڈیوس ہوتی ہے وہ نہیں، عمران کی نہیں، آپ کی پارٹی کی. میری بات سن لیں. نہیں پھر جو میرٹ پہ بات کی جائے نا، اب دیکھیں میرے سوالوں کا بھائی میرا غصہ کر جاتے ہیں، چھوٹا ہے میں اس لیے اس کو لیوریج دیتا ہوں. تو میں ایک آپ کو بتا دوں کہ اس ملک میں جو جتنی مرتبہ اقتدار میں رہا ہے وہ اتنا ہی حساب اس کو دینا پڑے گا. 5 سال پورے ہونے دیں، ہم ہر چیز کا حساب دینے کے لیے تیار ہیں. کرپشن ہوگی، قرضے ہوں گے، سرکولر ڈیٹ ہوگا، مہنگائی ہوگی، ہر چیز کا حساب اس حکومت کو دینا پڑے گا 5 سالہ. لیکن پرانی پرائیویٹائزیشن کا حساب ان کو دینا پڑے گا، بینک بیچنے کا حساب ان کو دینا پڑے گا، گھی کارپوریشن بیچنے کا حساب دینا پڑے گا. اور کسی نے آج تک نہیں پوچھا، جی ٹی ایس بیچنے کا کسی نے پوچھا، کوآپریٹو سکینڈلز کا کسی نے نہیں پوچھا. آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا پرانی بسیں کون خریدتا ہے؟ پرانی بسیں کون خریدتا ہے؟ انہوں نے اتفاق فاؤنڈری نے خریدی تھی. ریلوے پٹڑیاں کس نے خریدی تھی؟ اتفاق فاؤنڈری نے خریدی تھی. اتفاق فاؤنڈری بند پڑی ہے جی. مطلب بھائی بند تو اب ہوئی ہے نا، اب بند تو کی ہے، شوگر ملنے جو لاگی اتفاق فاؤنڈری سے کیا بچ رہا تھا. 30 سالہ اقتدار کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کے سارے لوگ 85 سے لے مجھے آپ نے اپنی کابینہ بتا دیں، آپ کے سارے لوگ اقتدار میں شراکت دار یہ آرگومنٹ نہیں ہے. نہیں چیف منسٹر وزیر اعظم کون طاہر رہا صاحب پرانی بسیں کون خریدتا ہے؟ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کون سر رہا ہے؟ بات یہ ہے آپ پرانی بسیں کون خریدتا ہے؟ سر یہ ابھی پچھلے دنوں لاہور میں پتہ لگا کہ پرانی بسیں جو ہم نے چائنا سے لی تھی اس کو سکریپ کیا جا رہا ہے، پنجاب حکومت لے کے کر تو وہ کیوں آپ نے لے کے گیس پہ کیوں نہیں چلائی تھی آپ نے؟ سر چل رہی ہیں لاہور ٹرانسپورٹ چلائی کمپنی تھی. کے، آپ نے وہ کون لے کے جا رہا ہے آدھے روٹ بسیں؟ بند کر دیے آپ وہ نے. بسیں کون لے کے جا رہا ہے؟ 260 روپیہ پر کلومیٹر اس کا کرایہ ہے، 20 روپے لیتے. سبسڈی کتنی ہے؟ اچھا کون دے گا؟ قرضے لے کے پوری دنیا سے قرضے لے لے کے ہر چیز گروی رکھ کے. کھوکھر صاحب سے اور ایک ان سے چھوٹا چھوٹا جواب. آج ایک خبر یہ ہے کہ بلاول نے کہا کہ شہباز شریف کو واپس لے کر آئیں، لیڈر آف دی اپوزیشن. کوئی بات ہوئی ہے ایسی؟ دیکھیے وہ تو پبلکلی یہ اس طرح کی 2-3 دفعہ یہ اس طرف اشارہ دلا چکے ہیں کہ چند ماہ گزر چکے ہیں، اپوزیشن لیڈر ملک سے باہر ہیں، ظاہر ہے اپنے بھائی کی تیمارداری کے سلسلے میں موجود ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ان کے اوپر ایک بڑی ان کے کندھوں پر ذمہ داری ہے اس وقت. اور آپ کو یاد ہوگا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے جب ان کا تعیناتی نہیں ہو رہی تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا سٹینڈ لیا کہ کوئی بھی کمیٹی قبول کرنے سے انکار کیا کہ ان کو مل جائے. پھر وہ بھی انہوں نے ریزائن کر دیا، اس سے رانا تنویر صاحب کو وہ دے دی. تو یہ اب اتنے زیادہ ایشوز ہیں عوام کے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یونائٹڈ اپوزیشن کی پارلیمنٹ کے اندر وہ پرفارمنس نہیں ہے اور ان کو لیڈ کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ موجود نہیں ہے. اور ہمیں تو یہی کہا گیا ہے کہ وہ جلد واپس آ جائیں گے، تو امید کرتے ہیں کہ وہ جلد واپس آئیں گے. اور جن ایشوز کے اوپر انہیں اس وقت پارلیمنٹ میں اپوزیشن کو لیڈ کرنا چاہیے، فار ایگزامپل ایک صرف چھوٹی سی ایگزامپل کہ دیکھیے حفیظ پاشا صاحب نے کہا ہے کہ 1 ملین آدمی پچھلے سال بے روزگار ہوا اور 12 لاکھ اس سال ہوں گے. آپ کے پروگرام میں انہوں نے کہا 22 لاکھ آدمی اس ملک میں بے روزگار ہوں گے. ملک صاحب کسی اور مہذب معاشرے کے اندر یہ فگرز آتی تو طوفان کھڑا ہو جاتا. 22 لاکھ آدمی آپ 5 سے ضرب دیں، 6 سے ضرب دیں جو ہمارے ایک کنبے کا سائز ہے، تو آپ فگر کہاں پر جا کر پہنچ جاتی ہے. ایک ون لائنر سر شہباز شریف صاحب بالکل واپس آئیں گے. کب؟ جلد واپس آئیں گے. جلد سے مراد سر میاں نواز شریف صاحب کا ایک ہارٹ کا پروسیجر ہے اور میرا خیال ہے آنے والے چند دنوں میں اس کی ڈیٹ فائنلائز ہو جائے گی کہ وہ کب ہونا ہے. ان کا بھی کچھ ٹیسٹ اور انویسٹیگیشن چل رہی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ بائی اینڈ آف دس منتھ ان کو پاکستان میں اینڈ آف مارچ. سر آپ کی توقع؟ اقتدار کے بغیر وہ مشکل ہی پاکستان آئیں گے. اقتدار کی کوئی امید دلوائے گا تو پھر واپس کوئی دلوائے گا تو پھر آئیں گے. ہاں پھر آئیں گے، ادروائز